چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ستیلی ماں تھی، وہ نکلتا ہی نہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں، کہنے لگے میں ڈپٹی کمشنر ہوں لاڑکانے کا، یہ چکر۔ لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے مشرق میں، تقریباً سارے ہی مشرق میں، ایشیا میں اور فارغ سے یہ رواج بہت عام ہے، اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری آپا سبیہ ہیں، وہ کہتی ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان، اور میں نے جو مشکل سے وقت کاٹا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بس ان کو اور بیٹا سرجن ہے، بہت مائکرو سرجن۔ تو کہنے لگی لیکن ان کے خاوند ماشاءاللہ ان کی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، تو اچھے فرنج بینیفٹس بھی تھے، کافی کامیاب زندگی بسر کی انہوں نے۔ تو اب وہ ہمارے خالو، ہم تو بہن کہتے ہیں ان کو، وہ بھی کہتے ہیں، میں نے کہا جی رشوت لینے، کہنے کہ ہاں بس وہ ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر فرنج بینیفٹس کی لیتے، مثلا آپ کی 18,000 روپیہ تنخواہ ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر مفت کا، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی کہنے کہ نہیں برخوردار، اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا، ہمارا ماضی بہت دردناک تھا۔ وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، نہ صرف کھلا رکھتے ہیں خواتین حضرات، وہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمیں ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں ماضی کے، اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو اب اور کھولے گا، تو یقیناً کھلتے جائیں گے۔ اگر آپ پلٹ کے بیک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانک کے وہی پرانی گندی بندی پیش پا افتادہ گری پڑی دانوؤں کے بل گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا۔ تو آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پہ آپ جا کر دیکھیں، وہ ماضی کی بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے، یہ رحمتوں والے باغ ہے، برکتوں ہمارے جیسے نالائق بری حیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نعرہ مار کے کہتے واہ واہ رونق ہو گئی ہمارے میلے کی، ہمارے ڈیرے کی، کہ آپ جیسے آدمی آگے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بندھا ہوا ہے، آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سہارا اس سے ملنا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوفزدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ کیوں کیا ہوگا؟ ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں، ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں؟ ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے، اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے، اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مایوس نہیں ہونا۔ حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، بہت چیخیں نکلیں گی، بہت تکلیفیں ہر طرح کی آئیں گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انکار۔ اور بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں۔ آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میں خدا نہ ڈیموٹ ہو گیا، لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس سے پوچھے کہ سر